زندہ ہیں، آپ سب مجھے جوان نظر آ رہے ہو تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ اور میرے بھائی ناراض ہوں، آپ لوگ بیٹھ جاتے ان کی ناراضگی دور ہو جائے، بس اتنی سی بات۔ میرے عزیزو، اپنے گھروں کو آباد کرو نبوت والی زندگی کے ساتھ۔ گھروں کی آبادی، اس کا تعلق پیسے سے نہیں، زیور سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں۔ گھروں کی آبادی کا تعلق وہ سونے چاندی سے نہیں، بلکہ گھروں کی آبادی کا تعلق وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے سامنے اف نہ کرو، خاص طور پر اپنی ماں کی دعا لو کہ خود میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، نماز میں دوبارہ پوری کر لوں گا۔ اپنی ماں کو عزت دو، ان کے سامنے اف نہ کرو۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو خیال آیا کہ حارثہ تو زندہ ہے، مرا تو نہیں، مدینے میں موجود ہے، تو اس کی تلاوت جنت میں کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تو اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اللہ پوری جنت کو سناتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے تو اویس کرنی بھی جائیں گے۔ میں پچھلے سال یمن گیا تو اویس کرنی کا گاؤں دیکھا، ان کا قبیلہ دیکھا، ان کے قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کی، ان کا علاقہ دیکھا، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں پروان چڑھے، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اویس جنت میں جائے گا، لوگ بھی جائیں گے، جب جنت کے دروازے کے پر پہنچے گا تو اللہ باقیوں سے کہے گا اندر چلے جاؤ، اور اویس سے کہے گا اس کو روک لو، اویس کرنے کو روک لیا جائے گا اور باقیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو وہ اویس کرنے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پیچھے مڑ کے دیکھ۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، تو آج میں تجھے شفاعت کا حق دیتا ہوں، تو ان سب کے بارے میں شفاعت کر، آج تیری طفیل میں لاکھوں کو جنت میں ڈالوں گا، لاکھوں کو۔ مضر اور ربیہ قبیلے کی تعداد کے برابر، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، مضر اور ربیہ لاکھوں کی تعداد کے قبائل تھے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت کے صلے میں میں آج تیری شفاعت پر لاکھوں انسانوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ اگر زندہ ہیں ان کی دعا لے لو، اگر مر گئے ہیں ان کی قبر پہ جایا کرو، ہفتے میں ایک دفعہ، 2 ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، 6 مہینے میں ضرور جاؤ اور وہاں بیٹھ کر ان کے لیے پڑھو، اور اپنے گھر میں بھی ان کے لیے پڑھنے کا اہتمام کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھو، اپنی بیوی سے میٹھا بول بولو۔ سب سے زیادہ قربان ہونے والی مرد کے لیے عورت ہوتی ہے، جو اس کی شہوت کو بھی پورا کرتی ہے اور اس کے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، 9 مہینے کی دردیں سہتی ہے۔ ایک دفعہ عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا جی میں نے ماں کو خراسان، یہ ہمارے افغانستان میں ہے، خراسان سے کندھے پہ بٹھایا اور مکے پہنچا کندھے پہ بٹھا کر، سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو جو ہماری بیویاں وہ ہماری نسل کو پیٹ میں اٹھاتی ہیں اور دن رات ان دردوں میں رہتی ہیں، ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، انہیں گالیاں دی جاتی ہیں،
ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک رکھتا ہو، اور بیویوں کو بھی سمجھایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خامن کو وہ سجدہ کرے۔ تو ایک توازن قائم کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بڑی زیادتی ہے کہ خامد اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کر بیوی پہ بہت بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ اس میں تم حد فاصل بنو، ماں باپ کی خدمت تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت تمہارے اپنے ذمے ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیوی پہ زیادتی نہ کرو، اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ سے زیادتی نہ کرو۔ میرا لاہور میں بیان تھا کالج میں، یونیورسٹی میں، تو بچے بچیاں تھے، تو میرے بیان کے بعد ایک بچی آ گئی اور زار و قطار ہو رہی۔ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہوں اور مردوں کو زندگی بتاتا ہوں کہ نبی کی زندگی کیا ہے، تو بہت رو رہی۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا جی بس یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خامن کو میرے سسر نے مجبور کیا کہ تیری بیوی مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کو طلاق دے دے۔ میرا کوئی قصور نہیں، میرا صرف یہ قصور ہے کہ میں اپنے سسر کو اچھی نہیں لگی اور اس نے مجھے طلاق دلوا دی۔ آج میں متعلقہ بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو آپ ان عورتوں کے بارے میں بھی بیان کیا کریں جن کو بے وجہ طلاق ہوتی ہے۔ تو پھر مجھے حدیث سے یاد آئی، آپ نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب بے وجہ طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو جب لوگ تمہیں اپنی بیٹیاں ڈولی میں بٹھا کے دے دیں تو اللہ کے واسطے ان کی بھی عزت کرو، اور اپنی بیوی کو بھی عزت دو جو تمہارے بچے اٹھاتی ہے، تمہاری نسل کی محافظ ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہیں کھانے کھلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ یہ تمہیں سکھانے کے لیے کوئی اظہار عشق نہیں ہے، تمہیں سکھانے کے لیے آپ نوالے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو اللہ کے نبی خود آٹا گوند کے حضرت عائشہ کو دیا کرتے تھے۔ بعد میں ان کو گوندنا آ گیا، جب گوندنا نہیں آتا تھا تو ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں زندہ تھیں، اور آپ کسی سے کام نہیں لیتے تھے کپڑے دھولانے کا، آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، کپڑا پھٹ جاتا تھا خود سی لیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود ٹھیک کر لیتے تھے، گھر والوں سے نہیں کہتے تھے۔ تو یہ میرے نبی کا سلوک ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ایک سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، اماں عائشہ ساتھ تھی، تو آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ۔ وہ چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ آج کے مفتی صاحب دوڑ لگا سکتے ہیں بیوی کے ساتھ؟ تو کہیں گے میرا تقوی خراب ہوتا ہے۔ کہیں گے عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ اب ویرانہ تھا، کوئی غیر محرم تو تھا نہیں، تو کہا ہم دونوں نے دوڑ لگائی۔ تو عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ تو پھر ایک زمانہ گزر گئے، چند سال گزر گئے، تو پھر ہاں آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے حتیٰ کہ غائب ہو گئے۔ تو یہ حضرت عائشہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ دوڑ لگائے، نبی کہہ رہا ہے، اور تمہیں زندگی سکھا رہا ہے کہ گھر میں رہنا کیسے ہے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہاں جی لگاؤں گی۔ تو عائشہ فرماتی ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی، تو جب دوڑ لگی تو اللہ کے نبی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ آج ہم برابر ہو گئے، اس دن تم جیتی آج میں جیت لیا۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جو آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو روز نصیحت نہ کیا کرو، بچوں کو روز نصیحت نہ کیا کرو، تنگ پڑ جائیں گے، کبھی کبھی کرو، اور وہ بھی پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں، کہانی کے انداز میں، اکرام کے انداز میں، سختی کے ساتھ نہیں، شدت کے ساتھ نہیں۔ میرے نبی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ؟ اب گھر میں آتے این اللقا این اللقا، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ اور گھٹنے ٹیک دیتے اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ کائنات کی عظیم ہستی بچوں کو کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے۔ یہ سکول ماسٹروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈے مارنا کان پکڑانا چھوڑ دو۔ یہ قاریوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ڈنڈے مارنا کان پکڑانا چھوڑ دو۔ یہ ظلم ہے، انسان کو ڈنڈے سے نہیں پیار سے چلایا جاتا ہے۔
اور سکول کے ایک تیسری میں پڑھتا تھا ریاضی، استاد جی نے سوال دے دیا ریاضی کا، اور جس کو نہیں آ رہا ٹھک ٹھک ٹھک، میں کہہ رہا مر گیا منشی کا، آتا مجھے بھی نہیں تھا۔ تو ہمارے گھر سے استاد جی کو گندم بھی جاتی تھی، چاول بھی جاتے تھے، گھی بھی جاتا تھا، مرچیں بھی جاتی تھیں، جو چیز ہمارے ہوتی تھی تو میرے والد صاحب پہنچایا کرتے تھے۔ اب میں سوچ لیا اللہ میں جان کیوں نہیں بچا، سوال تو میں نے عمدہ کوئی نہیں، جب رہ گیا نا پیچھے 2 لڑکے، تو پھر ایک دم مجھے یاد آیا، کچھ 3-4 دن پہلے استاد جی نے کہا تھا پتر مرچاں بھجوا دے، تو وہ میں بھول گیا تھا، ابا جی کو بتانا بھول گیا تھا، تو میں اٹھ کے